کہ 28 رجب کو امام حسین کا سفر شروع ہوا. اس سفر کے چند جملے مصائب کے پڑھے جاتے ہیں. شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں. ہر آدمی محسوس کر رہا ہے حسین کربلا پہنچنے والے ہیں. 2 محرم کو پہنچے تھے نا. یہ آنکھوں میں آتے آنسو بتا رہے ہیں شاید کوئی حسین کربلا پہنچنے والے ہیں. عزیزان گرامی، 28 رجب کو سفر سے پہلے ایک مرتبہ ایک خط پہنچا مروان کے نام یزید کی طرف سے کہ حسین ابن علی سے مطالبہ کرو کہ بیعت کریں. مروان اور ولید نے منصوبہ بنایا. ایک آدمی سے کہا جاؤ حسین کے گھر اور بلا لاؤ حسین ابن علی کو. ایک آدمی آیا. آپ کو معلوم ہے نا جناب زینب کبریٰ ہر روز امام حسین کی زیارت کے لیے گھر آتی تھی. بس وہ وہی لحظہ تھا جب جناب زینب زیارت کے لیے آئی تھی امام حسین علیہ السلام کی کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور کہا مروان نے حسین کو بلایا ہے. بس آواز سننا تھی. جناب زینب کا دل تڑپنے لگا کہ بھیا مروان سے ملنے نہ جائیے گا. کہا یہ شہر میری قتل گاہ نہیں ہے، میرا شہادت کربلا میں ہوگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جناب زینب اپنی محبت کے اظہار کے لیے آواز دیتی ہیں عباس، علی اکبر، اون محمد، قاسم و عبداللہ، جعفر جو آپ کے بھائی ہیں، عبداللہ. اپنے تمام بھائیوں کو، بیٹوں، بھتیجوں کو جناب زینب نے آواز دی. 18 جوانان بنی ہاشم کو بلایا. کہا کہ اے میرے شیرو، میرے بھائی کے ساتھ جانا، مروان نے بلایا ہے. اور پھر ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا جو بڑے قداور تھے. کہا عباس میرے بھائی کو آنچنا ہے. جناب عباس نے کہا بی بی میرا آپ سے وعدہ ہے جب تک میری جان میں جان ہے میں مولا حسین پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. چلے جناب سید الشہداء. کتنے جوان ہیں؟ 18 جوانان بنی ہاشم ساتھ. کیا کیا؟ سب نے تلواریں حمائل کر لی اور ایک مرتبہ چلے. جب پہنچے دارالامارہ یا گورنر کے گھر پہ پہنچے تو ایک مرتبہ لوگ جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے سب کو روکا کہ آپ لوگ نہیں جا سکتے، صرف حسین جا سکتے ہیں. تو جناب عباس نے اسے کچھ نہیں کہا. جناب سید الشہداء کی طرف دیکھا. مولا اجازت ہے میں آ جاؤں؟ مولا حسین نے کہا نہیں عباس یہیں رک جائیے. اے میرے شیر اگر میری آواز بلند ہو تو آ جائیے گا. جناب سید الشہداء اندر تشریف لے گئے. مروان نے کہا کہ شام سے بری خبر آئی ہے، مسلمانوں کے خلیفہ معاویہ مر گئے ہیں اور نیا خلیفہ یزید ہے. نئے خلیفہ نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، بیعت کیجیے. سید الشہداء نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. تو کہا کہ آپ کو بیعت کرنا ہوگی. مولا نے کہا اگر یہ کوئی اچھی بات ہے تو دروازے بند کر کے کیوں پوچھ رہا ہے؟ کل مسجد نبوی میں سارے مجمع کے سامنے سوال کرنا، میں وہیں جواب دوں گا. ایک مرتبہ ولید نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہیں گردن اتار لو، حسین اکیلے. ایک مرتبہ سید الشہداء کو جلال آیا کہ یبن الزرقاء، اور نیلگوں نین رکھنے والی عورت کے بیٹے. اس کی ماں بدکارہ تھی. امام نے اس کی ماں کا نام لے کے کہا انت تقتلنی ام ہوا، تو میرا قتل کرے گا یا یہ میرا قتل کرے گا؟ جب بلند آواز سے بولے نا جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی کہ مولا جلال میں. دروازے کو دھکیلا، دیکھا دروازہ بند. آپ جانتے ہیں نا گورنروں کے ہاؤس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں. دروازہ بڑا تھا، بند تھا. جناب عباس نے کہا علی اکبر ذرا پیچھے ہٹنا. اپنا بازو دروازے پہ مارا، دروازہ گرا دیا. دروازہ گرا کے فوراً تیزی سے اندر بڑھے، تلوار کھینچی. کہا مولا کیا حکم ہے، کس کا سر قلم کر دوں؟ مولا حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھا. کہا عباس یہ نانا کا شہر مدینہ ہے، میں نہیں چاہتا یہاں خون بہے، تلوار واپس رکھ لیجیے. جناب عباس نے تلوار رکھی. دونوں کو دیکھا، مروان و ولید کو دیکھا. کہا اگر میرے آقا مجھے حکم دیتے میں تم دونوں کو جان سے مار دیتا، لیکن میرے مولا نے اجازت نہیں دی. میں ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس. ابھی مولا حسین کی آواز کچھ بلند ہوئی تھی، آپ نے دروازہ گرا دیا. مولا جب عشر عاشور
हल मिन नासिर यंसुरुना। जब असर में आवाज बुलंद होगी, ए गाजी अब्बास उस वक्त क्या कीजिएगा? बाज़ मुअर्रिखीन ने, बाज़ मक़तल नवीसों ने ये जुमला लिखा है, जब इमाम हुसैन ने कहा ना हल मिन नासिर यंसुरुना, तो फुरात के किनारे एक लाशा तड़पने लगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं भी पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा। एक मर्तबा जनाब सैयद शुहदा वापस आए। घर में वापस आने के बाद एक मर्तबा एक फहरिस्त बनाई। कहा अब्बास मैंने फहरिस्त में नाम लिख दिए, कौन कौन साथ जाएगा। अब्बास सब मर्दों को बता दो कौन कौन साथ जाएगा, मस्तूरात को मैं बताऊंगा। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम ने फहरिस्त पढ़ना शुरू की, नाम बताना शुरू किया। कहा अली अकबर आपका नाम भी है, कासिम आपका नाम भी है, कहा जाफर आपका नाम भी, अपने भाई से कहा अब्दुल्ला आपका नाम भी है, फिर कहा ओनो मोहम्मद तुम दोनों के नाम भी हैं। सबको बताते रहे। अब एक मर्तबा एक छोटे बच्चे का नाम आया। वो बच्चा किसी बीबी के हाथ में था। उलमा नाम बताते हैं फातिमा सुगरा। आप जानते हैं बच्चों को बताया नहीं जा सकता कि आपका नाम भी है। तो जानते हैं जनाब अब्बास ने क्या किया? आए जनाब फातिमा सुगरा के पास का, बीबी इस बच्चे का नाम भी है, इस बच्चे का नाम भी है, ये भी करबला साथ जाएगा। अजरकुम अल्लाह। बाज़ उलमा ने ये भी लिखा है ना कि बीबी बीमार थी फातिमा अलीला। अक्सर अरब के जो मक़तल नवीस है वो कहते हैं कि जनाब फातिमा सुगरा वो जो बीमार बच्ची थी, तो उन्होंने जनाब सैयद शुहदा से कहा बाबा आप मुझे साथ नहीं ले जा रहे, बाबा अली असगर को मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसे खिलाती रहूंगी, मेरा दिल बहला रहेगा, जब भी मुझे आप याद आया करेंगे बाबा मैं अली असगर को देख लिया करूंगी, मैं अली असगर को खिलाऊंगी। अब जनाब सैयद शुहदा ने जनाब फातिमा सुगरा से कुछ नहीं कहा, जनाब अली असगर को आगोश में लिया, कान में कुछ कहा, ना जाने क्या कहा। जनाब अली असगर मौला की आगोश में आ गए, किसी के पास नहीं जा रहे थे, मौला के पास आ गए। मेरा दिल कहता है मौला हुसैन ने कहा होगा अली असगर अगर आप करबला नहीं जाएंगे तो हुरमला का तीर कौन खाएगा? बस भाई कोई रोने में बुखल ना करे। पहली शब है ना, जनाब सैयदा को पुरसा दीजिएगा। बीबी आपकी बेटियों का, आपकी आल का इस तरह से शहीद होना, ऐसे असीर होना, हम आपको पुरसा देने आए हैं। हर आदमी नियत करके आए मैं बीबी को पुरसा देने जा रहा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मौला हुसैन ने फहरिस्त दी और ख़ुद चले गए अपने नाना से विदा करने के लिए। जानते कैसे विदा किया? अल-वक़ाया वल हवादिस में मरहूम मोहम्मद तकी मलबूबी ने लिखा है कि एक मरतबा जब आए ना रोज़ा रसूल पे, जनाब उम्मे सलमा मौजूद थी, घर में रोज़ा रसूल है। कहा जनाब उम्मे सलमा ने कहा बेटा ये क्या हालत बना रखी है? कहा नानी अम्मा नाना की उम्मत मुझे रहने नहीं दे रही मदीने में। जनाब सैयद शुहदा कब्र मुतहर से लिपट गए, जनाब रसूल खुदा की कब्र से लिपट के वहीं पे गिर गए, यहाँ तक के बेहोश हो गए। जब गश में आए ना तो खुद ही फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा जब मैं गश में आया कि मेरे नाना कब्र से उठे, मुझे गले से लगाया और कहने लगे कि हुसैन मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा। कहा नाना क्या हुक्म है? का इन्नल्लाह शाअ अन यराका कतीला, मशीयत परवरदिगार यही है कि आपकी शहादत होगी। का नाना शहादत मुझे कबूल है, मेरी बहनों से मुताल्लिक क्या हुक्म है? का इन्नल्लाह शाअ अन यराहुन्ना सबाया, ए मेरे लाल मशीयत तो यही है कि आपकी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। हुसैन रोते हुए उठे। एक मर्तबा सबने सवाल किया मौला इतना रो रहे हैं क्या बात है? का मेरे नाना ने कहा कि मशीयत यही है मेरी शहादत होगी। का शहादत में रो रहे हैं? का नहीं, रो इस बात में रहा हूँ मेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। मेरी बहनों को कैदी बनाया जाएगा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई जनाब सैयद शुहदा
ایک مرتبہ گئے کہاں؟ اپنی ماں جناب سیدہ کے قبر پہ گئے. علماء کہتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں سے لپٹ کے روتا ہے، مولا حسین ویسے قبر سے لپٹ گئے اور بلند آواز سے رو رو کے کہنے لگے اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں میں کربلا جا رہا ہوں. ایک مرتبہ محسوس ہوا قبر سے کچھ اٹھ رہا ہے. ایک بی بی اٹھی ہوگی، سینے سے لگا کے کہا ہوگا میرے لال آپ تنہا نہیں جائیں گے، میں ساتھ جاؤں گی، میں شب عاشور اپنے بالوں سے آپ کے مقتل کو صاف کروں گی. میرے لال جب آپ زلجنا سے زمین پہ آئیں گے میں برقعے کا دامن پھیلاؤں گی، میں آپ کے سر کو اپنے برقعے کے دامن میں لوں گی. میرے لال میں کربلا ساتھ جاؤں گی. اٹھے جناب سید الشہداء، بس بھئی 2 سے 4 منٹ 5 منٹ کی زحمت اور دوں گا. اٹھے جناب سید الشہداء، ایک مرتبہ گھر آئے اور کہا کہ سب تیار ہو جائیں. 28 رجب ہے. جناب سید الشہداء نے مسند بچھائی، جناب عباس سے کہا کہ پانی مشکیزوں میں بھر لو. کہا کہ مولا میں نے اتنا پانی بھرا ہے کہ پانی ختم نہیں ہوگا، نہ جانے کس کے قافلے کو پلانا پڑ جائے، کس اور کے قافلے کو. بس بھئی تمام کیا. 2 جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ سید الشہداء نے مسند بچھائی، بیٹھ گئے. کہا عباس عماریاں سجا دی جائیں، کجاوے ہوں، اور ایک مرتبہ اچھے اچھے کپڑوں کے اندر، مجھے نہیں معلوم، مخمل چھاں مختلف. علماء کہتے ہیں بڑے ہی سجائے ہوئے عماریوں کو جناب عباس لے کے آئے. کیوں؟ علی کی بیٹیاں جا رہے ہیں، عماریاں سجائی ہوئی ہیں. کہ عماریاں لے کے آتے رہنا، بیویوں کو ایک مرتبہ سب کو سوار کرا دیا جائے. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ سید الشہداء مسند بچھائے بیٹھے ہیں، آواز دی. ایک کنیز سے کہا کہ سب کو بیویوں کو بلاتے رہنا. آواز دی کہ حسن مجتبیٰ کی بیوہ آ رہی ہیں. مولا حسین نے آواز دی قاسم ماں کو سوار کرا دو. جناب عبداللہ، جناب قاسم و عبداللہ، ایک نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، دوسرے نے عماری کا پردہ ہٹایا، بازو تھاما، ماں کو سوار کرا دیا. سارے میں نے مصائب چھوڑ دیے. سنے گے جملہ؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا لیلا آ رہی ہے. مولا حسین نے کہا علی اکبر ماں کو سوار کرا دو. جناب علی اکبر نے ماں کا بازو تھاما، نہ جانے ماں کے کلیجے پہ کیا بیچ رہی ہوگی. عماری کا پردہ ہٹایا، ماں کو عماری پہ سوار کرا دیا. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہے. مولا حسین نے آواز دی عباس بہن کو سوار کراؤ. علی اکبر عماری کا پردہ ہٹاؤ. قاسم گھٹنا زمین پہ رکھو. اونو محمد سب سے کہو سایہ کر دے. جناب ام کلثوم آئی. اتنے میں آواز آئی علی کی بیٹی زینب کبریٰ تشریف لا رہی ہے. راوی عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے. سارے جوانوں نے سایہ بنا. جیسے ہی جناب زینب آئی، جناب عباس نے کہا بی بی میں آپ کو سوار کرا دوں. جیسے ہی بازو تھاما کہا عباس رک جاؤ، آج میں بھیا آپ سے سوار نہیں ہونا چاہتی. جناب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں سوار کرا دوں. کہا نہیں علی اکبر. ایک مرتبہ اونو محمد آگے بڑھے کہ اماں ہم حاضر کریں، رک جاؤ. اب جناب سید الشہداء نے خود کہا کہ بہن میں آپ کو سوار کرا دوں. بی بی نے کہا بھیا مجھے معاف کر دیجئے، لیکن آج میں حسین آپ سے بھی سوار نہیں ہوگی. کہا بہن پھر کون سوار کرائے آپ کو ہماری پہ؟ کہا بھیا جو مجھے 11 محرم کو ناکہ پہ سوار کرائے گا وہی مجھے آج سوار کرائے. میرے مولا نے آواز دی میرا سجاد بیٹا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.